میرے دوستو، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہمارے ملک میں ایک سازش ہو رہی ہے۔ موضوع ہے لو جہاد۔ مسلمانوں کو یہ کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان لو جہاد کر رہے ہیں۔ لو جہاد کا مطلب گویا وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام مذہب کے علماء اور اس کے دیندار لوگ اپنے نوجوانوں کو جمع کر کے ایک سازش رچتے ہیں اور نوجوانوں کو یہ بھڑکاتے ہیں، ان کو پیسہ بھی دیتے ہیں، اس بات کے لیے فنڈنگ بھی کرتے ہیں کہ تم غیر مسلم لڑکیوں کو، ہندو لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں الجھاؤ اور ان سے بچے پیدا کرو اور اپنی مسلمانوں کی تعداد بڑھاؤ۔ یہ ایسی گندی سازش ہے اور جہاد کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ میرے دوستو، RSS والے اور BJP والے اسلام تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہے، اچھی طرح سے علم ہے۔ وہ جان بوجھ کر جہاد کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں علم ہے، لیکن شکوہ یہاں یہ ہے کہ مسلمان اس سے اچھی طرح سے بالکل غافل ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر دو موضوع پر گفتگو کروں گا۔ پہلے تو لو جہاد کا مطلب میں نے آپ سے عرض کیا کہ لو جہاد کے وہ لوگ کیا معنی لے رہے ہیں، لیکن ہم بتا دیں کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر لو جہاد کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جہاد کے ساتھ میں لو لگانا اور اس کا یہ مطلب نکالنا کہ لڑکیوں کو پٹایا جائے، دامی عشق میں گرفتار کر کے شادی رچائی جائے، اس کو اسلام نہیں برداشت کرتا، نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے علماء کے درمیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور پھر یہاں آگے جا کر ایک جملہ ہے فمن کانت ہجرتہ لدنیا او الی امرأۃ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ جس آدمی نے دنیا کی خاطر ہجرت کی، جس آدمی نے کسی عورت کے حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، ہجرت کا مطلب ہوتا تھا کہ جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو، دین کے شعائر اور بڑی بڑی علامات بچانی مشکل ہو رہی ہوں، وہاں اس وطن کو چھوڑ کر دوسرا وطن جہاں پر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، وہاں جا کر کے ڈیرا ڈالنا، وہاں وطن بنانا، وہاں سکونت پذیر ہونا، اس کا نام ہجرت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جس غرض کے لیے ہجرت کرے گا، اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی۔ تو اگر اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اس کو ہجرت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو کسی آدمی نے اسی لیے مکہ چھوڑا تھا، مدینہ آیا تھا کہ کسی عورت سے اس کو نکاح کرنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، بہت مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھ سے اگر کسی غیر محرم کو چھوا تو یہ ہاتھ کا زنا ہے، آنکھ سے دیکھا تو آنکھ کا زنا ہے، دل سے برا خیال کیا تو دل کا زنا ہے۔ جس مذہب کی اور ریلیجن کی، جس بلیف کی اتنی بہترین تعلیمات ہوں، کیا اس مذہب کے علماء اپنے نوجوانوں کو فنڈنگ کر کے اس غلیظ کام پر لگائیں گے؟ کیا اس کی کوئی امید کر سکتا ہے؟ ارے اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ مرد اور عورت تنہائی میں یکجانا ہوں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم پڑھیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو غیر محرم سامنے آئے تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیں۔ عورتوں سے بھی ایسا ہی کہہ دو، وہ اپنے کردار کی، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، غیر محرم پر نظر نہ ڈالیں۔ میرے دوستو، جو اسلام یوں کہتا ہو النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر تو شیطان کے بجھے ہوئے تیزاب میں ایک تیر ہے، تو جو اسلام یہ تعلیم دیتا ہو تو پھر کیا اس کے علماء اپنے نوجوانوں کو فنڈنگ کر کے اس گندے کام پہ لگائیں گے؟ ذرا سوچئے۔
میرے دوستوں، یوگی حکومت اور مدھیہ پردیش کی حکومت اور بہت سارے RSS کے لوگ اس طرح کی اسپیچ دے کر، بھاشن دے کر بہت سارے سیدھے سادھے ہندوؤں کو ورغلا رہے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ یہ کام الیکشن کے وقت میں ہوتا ہے۔ جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو تب یہ ہندوتوا کی بات ہوتی ہیں، اسلام فوبیا کی بات ہوتی ہیں، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی گندے حرکات کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں، مسلمان آپ کی بیٹیوں کو اڑانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اسکولوں میں جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ارے جہاد تو ظلم روکنے کے لیے ہے، جہاد تو کسی عورت کی عزت بچانے کے لیے ہے، جہاد تو مال کی حفاظت کے لیے ہے، جہاد تو بچوں اور جوانوں عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جہاد اس کام کے لیے نہیں ہے۔ آپ جہاد کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، جہاد میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جس ملک میں آپ کی جنگ ہو رہی ہو وہاں کی عورتوں کو عزتوں پر آپ ہاتھ ڈالیں، بچوں کو قتل کریں، وہاں کی کھیتی کھلیانوں کو برباد کریں، وہاں کے باغات کو برباد کریں۔ نہیں، اسلام کسی ملک پہ چڑھائی کا بھی حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام کے اوپر مسلمانوں پر جہاں ظلم ہو رہے ہو اس ظلم سے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھانے کی تو اجازت دیتا ہے، لیکن چڑھائی کی اجازت نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، بیجا قتل و غارت گیری کی اجازت نہیں دیتا، ڈاکہ زنی کی، شراب نوشی کی، عیاشی کی، فحاشی کی، سود خوری کی اسلام تعلیمات نہیں دیتا۔ اب اگر مسلمانوں کے بہت سے نوجوان چوری میں یا جیب اڑانے میں یا شراب پینے میں یا عیاشی میں یا اس طرح کے عشق و معاشقے میں اگر وہ گرفتار ہیں تو وہ اپنی خواہش سے ہیں، اپنی مرضی سے ہیں، نہ کہ وہ علماء سے پوچھ کر فتویٰ لیتے ہیں، نہ کہ وہ مولویوں سے پوچھتے ہیں، نہ کہ وہ مدرسوں میں آ کے تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس گئے گزرے دور میں بھی پوری دنیا کے علماء الحمدللہ شراب سے دور ہیں، زنا کاری سے دور ہیں، حرام کاری سے دور ہیں، حرام خوری سے دور ہیں۔ دنیا کا کوئی دوسرا ریلیجن، کوئی مذہب ان تمام کردار میں مسلمانوں کے علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے ریلیجن ہیں، ان کے علماء کو، ان کے پنڈتوں کو، ان کے پوپ کو اور جو ان کے مذہب کے علماء کا نام ہوتا ہے، آپ ان تمام کو مندروں میں جا کر، ان کے گرجا گھروں میں جا کر اور ان کے عبادت گاہوں میں جا کر، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ فرانس ہو، جو بڑے تہذیب یافتہ، بڑے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، وہاں کی عبادت گاہوں میں بچوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے ریپ کیے جاتے ہیں، عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ کیا کسی آپ مسجد میں، کسی مدرسے میں ایسا انشاءاللہ ہوتے ہو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا؟ کوئی واقعہ اگر کہیں ہوا ہوگا تو سمجھو جس آدمی کا وہ واقعہ ہوگا وہ معاشرے میں اور وہاں کے مسلمانوں میں عزت کی اور قدر کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہوگا۔ وہ کسی بڑے بلند مرتبے پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کچھ چھٹ بھیا ہوگا جو وہ یہ حرکتیں کر بھاگتا ہے، اور انسان کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، میری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور ہندو بھائیوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ اسلام سے خائف ہونے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو پڑھیں، علماء کے پاس آ کے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کریں اور پوچھیں کیا اسلام کے اندر یہ ہے۔ دور دور سے اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ تو لو جہاد یہ ایک سازش کے علاوہ کچھ نہیں، یہ الیکشن پروپیگنڈے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ لوگ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ سازش رچانے میں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام کیسے کیا جائے، مسلمانوں کی عزتیں کیسے روندی جائیں، مسلمانوں کو دوسرا برما کیسے ہندوستان میں بنایا جائے، کیسے ان کو ووٹ کے ادھیکار سے اور حقوق سے محروم کیا جائے، کیسے ان کو در در کا بھکاری بنایا جائے اور ان کو ہجرت پر مجبور کیا جائے۔ یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں جاگو، میں کہتا ہوں جاگو، اور دنیا کو دیکھو، دنیا کے نقشے کو دیکھو، دنیا کے حالات کو دیکھو، جو تہذیبوں کا تصادم ہے، جو تہذیبوں کی جنگیں ہو رہی ہیں، اس کو سمجھو۔ آج اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ طاقتور اور زیادہ سے زیادہ تہذیب یافتہ دکھانے کی ہوڑ میں بہت سارے ملک لگے ہوئے ہیں، بہت سارے دھرم لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلم نوجوانوں جاگو اور سمجھو، اپنی کردار کو پاکیزہ بناؤ، کسی کے عشق میں اپنا آپ کو گرفتار نہ کرو، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ غیر مسلم لڑکیوں سے نکاح رچاتے ہیں، اکثر وہ اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کبھی عیسائی ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ہندو ہو جاتے ہیں، وہ کبھی کرسچن ہو جاتے ہیں، وہ کبھی دوسرے جس مذہب کی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں وہ اسی مذہب کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو پکا مسلمان بنا پاتے ہیں۔ دوسرے جو لوگ قانون بنا رہے ہیں وہ بہت خوشی سے قانون بنائیں، ہمیں اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں، اس قانون کے نام پر جو ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، اس کو ہماری چشم عبرت دیکھ رہی ہے۔ میں پیش قدمی کے طور پر کہہ رہا ہوں، پیشن گوئی کے طور پر کہہ رہا ہوں، جو حالات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ آئے گی تو اس کو سزا ہوگی، اس کے خاندان پر ظلم ہوگا۔ لیکن جو مسلمان لڑکی اپنی تعلیمات کو بھول کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر کے ساتھ جائے گی، آپ دیکھنا کہ اس مسلمان لڑکی کے پریوار کو، خاندان کو انصاف نہیں ملے گا، اور جس لڑکے کے ساتھ وہ جائے گی اس کو کوئی سزا ہونے والی نہیں ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے، یہ حالات بتا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیے نوجوانوں، اور اپنے آپ کو بتائیے، سکھائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام سیکھیے، اور اپنے ہندو بھائیوں کو بتائیے، اپنا اچھا کردار ان کے سامنے پیش کریں، تبھی تو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ جب ہم اپنا اچھا کردار، سچا کردار ان کو نہیں بتائیں گے تو کیسے معلوم پڑے گا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، قرآن کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا۔ السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔